علی صاحب. میں ڈاکٹر فاطمہ ہوں. آج میں آپ کو بتاؤں گی یہ جو سارا سیناریو ہوا. ایکچولی 2013 میں آئی واز ڈائگنوزڈ ایز اے کیس آف بائی پولر افیکٹو ڈس آرڈر آفٹر دا ڈیتھ آف مائی بردر. وہ ٹریگر فیکٹر تھا. اس کے بعد مجھے جو ہے وہ ایک ایپیسوڈ آئی تھی جس میں اسی طرح کی جو ہے وہ بڑی بڑی باتیں کرنے لگ گئی تھی کہ جیسے میں پرائم منسٹر بننے والی ہوں. مجھے ابھی الیکشنز ہیں جو اس میں پرائم منسٹر بنوں گی, میں دنیا فتح کروں گی, اور اس طرح کی میں گرینڈیوسٹی میں چلی گئی تھی. سیم جو کنڈیشن ابھی ایپیسوڈ آئی ہے وہی سیم کنڈیشن ہوئی تھی. ایکچولی یہ اسٹریس ریلیٹڈ فیکٹرز کی وجہ سے ٹریگر ہوتا ہے. یقیناً اس کیس کا کافی اسٹریس تھا اور میری نیند پوری نہیں ہوئی تھی جس کی وجہ سے مجھے جو ہے وہ اسٹریس ہو گیا تھا. اچھا, اب میں آپ کو 2013 سے بتاتی ہوں کہ بائی پولر افیکٹو ڈس آرڈر جب ڈائگنوز ہوا, جب میں ٹریٹ ہو گئی, جب میں نے میڈیکیشنز لے لیں, اور جب میری سائیکو تھراپی ہوئی, اور جب میری فیملی نے مجھے سپورٹ کیا, فیملی انوائرمنٹ پرووائڈ کیا گیا, اور جب میں جاب میں نے کنٹینیو کی, میں نے ہاؤس جاب کی, اس دوران میں نے FCPS پارٹ 1 پاس کیا, مجھے سندھ گورنمنٹ کی مجھے جاب ملی, میں نے اپلائی کیا, میں نے FCPS کی 4 ایئرس ٹریننگ کی, میں نے FCPS پارٹ 2 کیا, میں نے سب کچھ جو ہے وہ اچیو کیا اپنے اس ڈس آرڈر کے ساتھ. اس ڈس آرڈر میں کافی چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. ٹریگر فیکٹرز ہوتے ہیں, اسپیشلی سلیپ آپ کی پوری ہونی چاہیے. اچھا, جو پبلک مجھے پاگل کہہ رہی ہے, آئی ایم ریئلی سوری, پلیز ایسا نہیں کریں. آئی فیل سوری فار یو اینڈ دوز who don't get psychiatric treatment on time, کیونکہ یہ جو مینٹل النیسز ہوتی ہیں وہ ٹریٹیبل ہوتی ہیں. ریگارڈنگ میڈم شیلا رضا, تو میں یہ کہہ دوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. میرے میڈم سے کبھی بات ہی نہیں ہوئی, کبھی اس حوالے سے کبھی بھی بات نہیں ہوئی زندگی میں میری میڈم سے. میڈم ایکچولی یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس اسٹیٹ میں گرینڈیوسٹی ہو جاتی ہے اور آپ بڑی بڑی باتیں کرنے لگ پڑتے ہو, جیسے کہ میرا اس پولیٹیشین سے تعلق ہے, اس سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میرا کسی پولیٹیشین سے تعلق نہیں ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں میں 17 گریڈ کی ایک وومن میڈیکل آفیسر ہوں, اور میرا کسی سے کوئی جو ہے وہ تعلق نہیں ہے, کسی بھی بڑے شخصیت سے. بلکہ میڈم شیلا رضا کے تو اگر میں ان کی خدمات کو دیکھوں تو میں بہت ان سے ہمیشہ خوش, مطلب شی از لائک آئی ایڈمائر ہر پرسنالٹی, آئی ایم انسپائرڈ بائی ہر, بیکاز انہوں نے ریزن اب سنیں, انہوں نے 2013 سندھ مینٹل ہیلتھ ایکٹ بنایا تھا. اس ہیلتھ ایکٹ میں انہوں نے انسین یعنی پاگل کا ورڈ ہٹا کے مینٹل ڈس آرڈر ڈالا تھا. ٹھیک ہے, جو کہ اسٹگما یعنی ایک دھبا جو لگا ہوا تھا سائیکیٹری پیشنٹس کے ساتھ, تو وہ انہوں نے ختم کیا. ٹھیک ہے, تو میرا پبلک کے لیے پیغام ہے, تھوڑی سی ناراضگی بھی ہے پبلک کے لیے, تھوڑا سا افسوس بھی ہے آپ لوگوں کے لیے. ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ دیٹ واز انڈر دا اسٹریس کی وجہ سے میرا ٹریگر ہو گیا تھا کنڈیشن. یہ نارملی اسی دوران ہی ہوا ہے اسٹریس کی وجہ سے, ورنہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا. میں نے رینجرز میں بھی ریکروٹمنٹ کی ہے. رینجرز میں جو جتنی بھی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں ان کی بھی مینٹل اسٹیٹ اسیسمنٹ کی ہے. یقیناً اس کیس کی ہائپ بہت تھی, اس وجہ سے شاید آؤٹ آف نو ریزن میں کسی کو وہ نہیں کہہ سکتی. اگر میں کہوں کہ چلے جی مجھے یورینری رپورٹ, ہاں یورینری رپورٹ میں نے کروا لی تھی کیونکہ مجھے شک ہو رہا تھا کہ میں کیوں ایسے میسیجز کر رہی ہوں کسی سینئر پولیٹیشینس کو یا کسی پولیس سرجن کے ادھر جا رہی ہوں, تو یا جبران صاحب کے پاس جا رہی ہوں ادھر. ٹھیک ہے, تو وہ مجھے شک ہوا, اس میں بینزوڈیازپینس لیکن میں اس کو نہیں کہہ سکتی کہ کیا نام ہے دیٹ واز دا سول ریزن فار اٹ. ٹھیک ہے, جو میری ایپیسوڈ ٹریگر ہوئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا نام ہے, مجھے تھوڑی سی ناراضگی اپنی پاکستان سائیکیٹرک سوسائٹی سے بھی ہے کہ وہ جو ہمیشہ مینٹل ہیلتھ اسٹگما کرتے رہتے ہیں, لیکن وہ میرے لیے آگے نہیں آئے کہ میری مینٹل کنڈیشن اس دوران اس اسٹیٹ میں خراب ہوئی.
دیکھیں میں ایک قابل ڈاکٹر ہوں، آئی ایم فیلو آف کالج آف فزیشینز اینڈ سرجنز پاکستان. یقیناً جو ہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے کچھ تو ایسی چیز دیکھی ہوگی، کچھ جو بات دیکھا ہوگا، تو مجھے اس میں اپوائنٹ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے میں آرم فورسز کی بھی ریکروٹمنٹس کرتی رہی ہوں رینجرز میں نے اپنی بہت محنت کی ہے. ٹھیک ہے. پبلک کو کہ میں ایک کہوں گی کہ سائیکیٹرک النیسز ٹریٹیبل ہوتی ہیں اور اس میں انسان فنکشنل ہوتا ہے، فنکشن کرتا ہے. دیکھیں میں اس مقام تک پہنچی. ٹھیک ہے وہ اسٹریس کی وجہ سے فار دا ٹائم بینگ یہ ایپیسوڈ ٹریگر ہو گئی، لیکن موسٹ آف دا ٹائم آئی ایم آل رائٹ اینڈ ڈیفینیٹلی ابھی بھی میرے جو سمٹمس ہیں وہ کمپلیٹلی ریزالو نہیں ہوئے، لیکن یہ ہے کہ آئی ایم گیٹنگ ویل اینڈ فائن. صحیح. اور میں 2000 کے حوالے سے کہوں گی کہ دیکھیں آل دو اٹس ویری کانفیڈینشیل، لیکن جب اور یہ جو رپورٹس وغیرہ ادھر ادھر، تو یہ سب اور ادھر ادھر جانا یہ بھی میری جو ہے نا مینٹل کنڈیشن کی کیفیت میں ہی میں نے رپورٹس ادھر ادھر کی. اگر ابھی کی بھی میں بات کروں تو ابھی بھی یہ ہے کہ میڈیکل ایتھکس کا میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ میڈیکل ایتھکس میں اگر کسی کی لائف رسک میں ہو، کسی کی ہیلتھ رسک میں ہو، تو اس میں کانفیڈینشیلٹی بریک کی جا سکتی ہے. السلام علیکم، میں ہوں فرزانہ روی اسلم اور یہ ہے میرا یوٹیوب چینل. دوستوں آپ نے سن لی ان محترمہ کی گفتگو. ان سے کوئی پوچھے کہ جب آپ نارمل نہیں ہیں تو آپ کو کس نے اپوائنٹ کیا، کس نے اس کیس کے لیے آپ کو ہائر کیا، کس نے آپ کا ڈرامہ تشکیل دیا اور کس نے آپ کو بتایا کہ اسے کس جگہ پر پلے کرنا ہے. محترمہ آپ نے جو کچھ بھی کیا عوام کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. عوام کو آپ کے ڈرامے اور آپ کی ڈگریوں سے زیادہ دلچسپی ہے کم سن بچی سے. آپ کو یہ شکایت کیوں ہے کہ لوگ آپ کو پاگل کہہ رہے ہیں؟ آپ نے یہ ظاہر کیا ہے، آپ نے ایسا عدالت میں جج کے سامنے ظاہر کیا ہے کہ آپ پاگل ہیں. اب اگر عوام آپ کو پاگل نہ کہے تو کیا کہے؟ چلیے ہم آپ کے ساتھ یہ رعایت کیے لیتے ہیں کہ آپ کو پاگل کہنے کے بجائے ڈیڑھ سیانی کہہ لیتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ آپ پاگل ہیں یا آپ کسی مینٹل ڈیز آرڈر کا شکار ہیں، آپ ڈیڑھ سیانی ہیں. اس کمسن بچی کا کیس کوئی نارمل کیس نہیں ہے، لہٰذا آپ بھی نارمل نہیں ہیں. یہ آپ خود تسلیم کر چکی ہیں. جب آپ نارمل نہیں ہیں تو آپ کی بچی کے متعلق بنائی ہوئی رپورٹ کس طرح قابل اعتنا ہو سکتی ہے؟ اسی لیے تو جج صاحب نے بغیر دیکھے بغیر سوچے بس صرف آپ کی ظاہری اور موجودہ حالت جو ان کے سامنے تھی دیکھ کر ہی آپ کی رپورٹ کو رد کر دیا. اگر آپ نے اپنی قابلیت کے حوالے سے جہاں کذب زبانی کی ہے یعنی کہ جھوٹ بولا ہے، اس کا آپ سے حساب تو ضرور لیا جائے گا اور آپ کو اس کا جواب بھی دینا ہوگا. ایک بات کی وضاحت ضرور کیجیے کہ اگر آپ کسی مینٹل ڈیز آرڈر کا شکار تھیں تو آپ نے شہلا رضا کا نام کیوں لیا؟ آپ کے اپنے محکمہ صحت میں ہی ایسے لوگ ہیں جن پر نیب نے کرپشن کا شدید ترین الزام عائد کیا ہے، بلکہ الزام نہیں، انہیں ثابت کیا ہے کہ وہ کرپٹ ترین شخصیت ہے. اور اگر چلیے یہ بھی نہیں تو آپ کے ساتھ کوئی آپ کی کولیگ، کوئی آپ کی فیلو ایسی ہوگی جو آپ سے حسد کا شکار ہوگی کیونکہ بقول آپ کی قابلیت بہت زیادہ ہے، تو آپ نے اس کا نام کیوں نہیں لیا؟ شہلا رضا کا نام کیوں؟ آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا. یہ نام آپ کے مائنڈ میں آیا کیسے؟ کوئی تو بات ہے، کسی کونے میں کچھ نکتہ تو چھپا ہوا تھا جب ہی یہ نام آپ کے ذہن میں آیا اور آپ کے ذہن میں موجود تھا یہ نام، اس کے بعد آپ کی زبان پر آیا. آپ نے بچی کے گھر میں زبردستی داخل ہو کے اس کے باپ کو رلایا کیوں؟ آپ نے وہاں ایسی گفتگو کی کہ مہدی کاظمی رو پڑے. وہ شخص جو مجمع میں
پوری قوت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، پورے قد کے ساتھ کھڑا ہے پورے معاشرے کے سامنے، وہ آپ نے اسے اس کے گھر میں جا کے رلایا، آپ نے اس پہ مذہبی حملہ بھی کیا، آپ نے یہ کہا کہ وہ اپنے آپ کو امام مہدی سمجھتا ہے۔ اس بات کو تو اچھالا نہیں گیا، یہ بات تو دب گئی ہے، کیونکہ یہ بات ہے ہی نہیں، آپ اپنے آپ کو پاگل ثابت کر رہی ہیں۔ اگر آپ کی طبیعت خراب تھی، دماغ درست نہیں تھا، مزاج برہم تھا، تو کیا ضرورت تھی اتنی بڑی ذمہ داری لینے کی؟ جس طرح ابھی ہر کسی کو فون کر کر کے آپ بتا رہی ہیں کہ آپ کا یہ حال تھا اس وقت، تو اس سے پہلے ہی بتا دیتی اپنے محکمے کے سیکریٹری کو، اپنے محکمہ صحت کے لوگوں کو کہ آپ اس کیس کے قابل نہیں ہیں، آپ کی مینٹل ہیلتھ درست نہیں ہے، اور اپنا کام چھوڑ کے آپ خود آرام کرتی، اس طرح دنیا کو تماشا تو نہ دکھاتی۔ سائیکٹری پیشنٹ پر پاگل ہونے کا دھبا نہ لگے، اس کی آپ کو فکر ہے، لیکن آپ نے جو اپنے آپ کو، اپنی شخصیت کو، اپنی ڈگریوں کو، اپنے مستقبل کو، اپنے ماضی کو داغدار کر لیا ہے، کیا آپ نے پہلے ایک لمحے کے لیے بھی کبھی یہ سوچا تھا؟ آپ کا وہ تجربہ نہیں ہے جو آپ نے اپنے ڈاکومنٹس میں لکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے غلط بیانی سے کام لیا اور ایک بڑے کیس میں ایک بچی کو ٹارچر کیا۔ آپ کو جس نے بھی اپوائنٹ کیا غلط کیا، اور تو اور آپ نے کانفیڈینشیل ڈاکومنٹس کو عام کیا اور پبلک سے کہا کہ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تو یہی پبلک آپ کو پاگل تو کہے گی نا۔ اب کسی صفائی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے لیے معذرت کرنا کتنا آسان ہے، لیکن جس پہ گزری ہے، جو سمجھتے ہیں، جو اس بات کی اہمیت کو، اس بات کی گہرائی کو، ان سے ذرا پوچھئے کہ ان پہ کیا گزری ہے۔ لوگوں پہ جو گزری ہے وہ قابل بیان نہیں ہے۔ آپ نے ایک بچی کے ساتھ مذاق کیا ہے، اس کے ماں باپ کو ذلیل کیا ہے، عوام کو رسوا کیا ہے جو ان سے ہمدردی رکھتے ہیں۔ خدارا اب آپ صفائی نہ پیش کیجئے، دنیا سمجھ چکی ہے کہ آپ کیا ہیں۔ میرے خیال میں تو آپ 1.5 سیانی ہیں۔ مثل مشہور ہے کہ سیانہ کوا گو کھاتا ہے، آپ بھی کھائیے۔